نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث اعظم بمنی بیسر اسامہ مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را. اے خدا جو خدا بین و خدا نا مدد. آمین. معزز سامعین محترم، فقیر نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالی حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار عقیدت و محبت سے بارگاہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں مل کر جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. سامعین محترم، گزشتہ کئی جمعوں سے اسی آیہ مقدسہ کے تحت لب گشائی کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، اور ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم دین کا اصل مطلب، دین کی اصل فہم اور دین کا اصل جو مغز ہے اس کو سمجھیں. بحیثیت مسلمان آج ہم سب کے اوپر اسلام کے حوالے سے جو ذمہ داریاں عائد ہیں، ہم ان ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. افسوس یہ ہے کہ عدم علم کی بنا پر ہم نے دین کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو محض چند رسومات کے اندر مقید کر دیا ہے. وہ چند رسومات، عادات، معاملات، عبادات، ان کو ادا کرنے پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کے اوپر عمل کر لیا،
لیکن یہ بات درست نہیں. دین پر عمل کرنا، پہلے دین کو سمجھنا ہے، پھر دین پر عمل ہوگا. دین محض عبادات کا نام نہیں ہے، دین رسومات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین عبادات، عقائد اور معاملات کا مجموعہ ہے. عقائد مسلمان کی بنیاد ہے، اساس ہے ایمان کی. اس کے اوپر عبادات اور معاملات کی عمارت تعمیر ہوتی ہے. یہ دونوں مل کر دین کا ایک خاکہ بناتے ہیں. پہلے عقیدہ درست ہوتا ہے، پہلے کلمہ ہے، پہلے ایمان ہے، اس کے بعد عمل ہے. اب عمل میں دو چیزیں ہیں: عبادات جو خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اور جن وہ حقوق کی ادائیگی جن کا تعلق اللہ کے معاملات سے ہے، اور دوسرا وہ تعلق جو معاشرے میں ایک انسان کا دوسرے انسان سے ہوتا ہے، اپنے گھر والوں سے، باہر والوں سے، کاروبار والوں سے، روزگار والوں سے، اور رشتہ داروں سے، دوست یاروں سے، محلے داروں سے، حتیٰ کہ عزیز جتنے بھی ہیں سب سے. ان سب کا مجموعہ جب ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے دین. دین کی تفہیم کو اگر درست نہ سمجھا جائے، دین کی فکر کو اگر درست نہ سمجھا جائے، تو پھر عموماً بے اعتدالی اور غیر متوازن معاملات کا نتیجہ ہمارے سامنے دین کے بگاڑ کو، دین کے جو صورت پاک ہے اس کو مسخ کرنے کی صورت میں نکلتا ہے. مثلا ایک شخص کلمہ پڑھ کر ایمان لے آتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر میں مسلمان تو ہو گیا، جیسے کہ آج کل بھی بہت سے گورے مسلمان ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے ایکٹر مسلمان ہو جاتے ہیں. کوئی کسی شعبے کا بڑا مشہور ہوتا ہے، اسلام سے متاثر ہوا مسلمان ہو گیا. لیکن اگر وہ دین کو صحیح نہ سمجھیں تو عموماً ہم نے دیکھا کہ وہ اسلام لانے کے بعد بھی ان کی عادات میں پہلے اور بعد کے معاملات میں کوئی خاص فرق نہیں آتا. مثلا وہ اسلام لانے سے پہلے بھی ایکٹر تھے تو اسلام لانے کے بعد بھی فلمی ایکٹر رہے. مثلا وہ اسلام لانے سے پہلے کسی ایسے شعبے میں تھے جو اسلام کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، تو وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اسی شعبے سے وابستہ ہو گئے. لیکن فرق اتنا پڑا کہ نام مسلمانوں والا ہو گیا، کلمے کا اعلان ہو گیا، اور انہوں نے حج کر لیا، یا وہ مکہ چلے گئے یا مدینہ. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہندوستان کا ایک بہت بڑا ایکٹر ہے عامر خان، وہ حج کرنے اپنی ماں کے ساتھ گیا. تو حج کرنا تو عبادت ہے، اور حج کو اللہ کی عبادت سمجھنا یہ ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے. لیکن کیا اس نے حج کرنے سے پہلے کی زندگی اور حج کرنے کے بعد کی زندگی میں کوئی تبدیلی کی؟ اس کی زندگی میں، اس کا مطلب ہے اس کے نزدیک دین کی تفہیم ہے ہی نہیں. اس نے دین حج کرنے کو سمجھا ہے، اس نے دین نماز پڑھنے کو سمجھ لیا. صرف تو نماز پڑھ لی، حج کر لیا. احرام باندھنے کو دین سمجھا، صرف احرام باندھ لیا. ماں کو حج کرانے کا نام دین سمجھا تو ماں کو حج کرا دیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوا، کیا جو رب نے دین کے اندر حیا کا تصور دیا ہے، وہ حیا کا تصور اس کے ذہن میں ویسا ہی ہے جو قرآنی تصور ہے؟ جو اللہ نے فحاشی اور برائی سے روکنے کا حکم دیا، یا اس نماز کی، اس کو نماز کہا کہ بے شک نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، تو جو نماز پڑھ کر بھی فحاشی اور برائی میں رہے، زنا میں رہے، بدکاری میں رہے،
یا زناکاری کو پھیلانے کا سبب بنے، یا بدکاری اور فحاشی کو پھیلانے کا سبب بنے اور نماز بھی پڑھے، تو بتائیے اس نے دین سمجھا؟ اس نے دین کو، اس کی تفہیم حاصل کی؟ نہیں. انہوں نے نماز کو دین سمجھا محض، لیکن انہوں نے اللہ کے دیگر احکامات کو، کہ جو ایک فرد کی تعمیر کرتے ہیں، جو ایک معاشرے کی تعمیر کرتے ہیں، انہوں نے اس دین کو نہیں سمجھا. انہوں نے اپنے اوپر دین کو لاگو نہیں کیا. انہوں نے یہ نہ جانا کہ ان سے حساب ہوگا کہ ایک تو بدکاری تم خود کرتے ہو، دوسرے تم وہ ہو جو دوسروں پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں کو بدکاری کی طرف راغب بھی کرتے ہو. تمہارے ایک طرز عمل سے لاکھوں کروڑوں جو لوگ ہیں جو تم سے دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، اور متاثر بھی صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر شہوت ہوتی ہے، ان کے اندر شیطانیت ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے، حیوانیت ہوتی ہے، درندگی ہوتی ہے. تم درندگی کے نمائندے ہو، تم مسلمانوں کے سیلیبریٹی نہیں ہو، تم وحشت کے سیلیبریٹی ہو، تم حیوانیت کے سیلیبریٹی ہو. کیونکہ تمہیں دیکھ کر حیوانیت ہی آتی ہے، تمہیں دیکھ کر نفسانیت بڑھتی ہے، تمہیں دیکھ کر شہوت بڑھتی ہے، تمہیں دیکھ کر ایمان نہیں بڑھتا، تمہیں دیکھ کر تقوی نہیں آتا، تمہیں دیکھ کر پاکیزگی نہیں دل میں پیدا ہوتی، تمہیں دیکھ کر تقدس نہیں آتا، تمہیں دیکھ کر نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، بلکہ تمہیں دیکھ کر نماز سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے. تم کتنے مسلمانوں کو بے نمازی بنانے کے ذمہ دار ہو؟ تم کتنے نمازیوں کو، کتنے ایمان والوں کو بے ایمان کرنے کے ذمہ دار؟ تم اپنی فلموں کے اندر کفریہ کلمات بکتے ہو، تم اپنی فلموں کے ایکٹنگ کے تقاضوں میں بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہو، تو تم خود بھی بے ایمان، دائرہ اسلام سے خارج. اور تمہارے طرز عمل کو دیکھ کر کتنے مسلمان مرد و عورت جو شہوت کی وجہ سے تم سے وابستہ ہے، جو گندگی کی وجہ سے تم سے وابستہ ہے، جو شیطان کے اثر میں تم سے وابستہ ہے، وہ بھی تمہارے طرز عمل کی پیروکاری کرتے ہوئے اسی طرح سے بولی بھی وہی بولتے ہیں اور طرز عمل بھی وہی اختیار کرتے ہیں. تو انہوں نے دین کو سمجھا کہ ہم حج کر آئیں گے تو ہم مسلمان رہ جائیں گے، ہم نماز پڑھ لیں گے تو ہم مسلمان کہلائیں گے. انہوں نے محض عبادت کو کلمہ پڑھنے کے بعد دین سمجھا تو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، غلط راہ پر چلے گئے. اور بعض ایسی مثالیں بھی ہیں کہ جو کلمہ تو پڑھنے کا، مسلمان ہونے کا تو کہتے تھے، لیکن عبادت سے بالکل فارغ ہو گئے. لیکن جہاں انسانیت کی مدد کی بات آئی تو وہ بڑے آگے کھڑے نظر آئے، جہاں سوشل ویلفیئر کے معاملات ہوئے تو وہ آگے کھڑے نظر آئے، جہاں لوگوں کی مدد کی بات آئی تو کھڑے ہوئے نظر آئے، جہاں کوئی ڈیزاسٹر ہوا وہاں پر وہ آگے کھڑے ہوئے نظر آئے. نماز روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھتے، لیکن برائے نام مسلمان کے مسلمان گھرانے میں پیدا ہو، وہ سمجھے سارا دین یہی ہے. تو ان کے دل نے انہیں گمراہی پر، شیطان نے ان کے دماغ پہ قبضہ کر کے انہیں گمراہی پر اتنا مجبور کر دیا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے. اور آج لکھا ہوا انہوں نے اپنے سلوگن کے اوپر کہ میرا دین تو انسانیت ہے. یعنی ہمارا دین اب اسلام نہیں ہے، ہمارا مذہب انسانیت ہے. افسوس وہ اس طرح گمراہ ہو گئے. اچھا، کچھ کے اندر عبادت بہت، لوگوں کے حقوق بھی بہت، لیکن ایمان نہیں. کلمہ پڑھ تو لیا لیکن عقیدے میں گڑبڑ ہو گئی. جیسا کہ آج حجاز مقدس پر جو گروہ قابض ہے، جو حجاز مقدس پر لوگ قابض ہیں، آج دیکھو نا، کل دین کی صورت کیا پیش کرتے تھے. نمازوں کے بعد ڈنڈے مار مار کے، کوڑے مار مار کے لوگوں کو نماز کے لیے مسجد کی طرف لے جاتے تھے. نماز کے وقت اگر
کوئی باہر بیٹھا نظر آتا تو پہلے اسے پوچھتے هل انت مسلم، پہلے پوچھتے تو مسلمان ہو؟ اگر وہ کہتا نعم تو پوچھتے کہ تم نماز کے وقت میں اس جگہ کیسے موجود ہو، نماز کے لیے مسجد میں کیوں نہیں گئے، کیا عذر ہے؟ اگر وہ عذر کوئی ایسا بتاتا جس سے ان کو تسلی ہوتی تو چھوڑ دیتے، ورنہ 5 کوڑے مارتے۔ یہ حجاز مقدس کی ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، فہد کے دور کے اندر تک یہ معاملہ چل رہا تھا۔ فہد کے بعد یہ معاملہ کم ہوا، عبداللہ آیا تو معاملہ کم ہو گیا، اور اب جو آیا سلمان اس میں تو یہ پابندی بھی ختم کر دی گئی، اوقات الصلاۃ کی پابندی وہاں پر ختم کر دی گئی ہے۔ اب نماز کے وقت میں کاروبار بند کرنا ضروری نہیں رہا ہے وہاں پر۔ ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں یہ ہونا چاہیے، لیکن ہم کہتے ہیں تم نے تو کس طرح گرگٹ کی طرح رنگ بدلا ہے، تم نے مسلمان ہو کر مسلمان جذبے سے کام نہیں کیا تھا، تم نے نہ جانے کس کے ایجنڈے پر آ کر اپنا یہ تشخص پیش کرنا تھا، اور جب مسلمانوں نے سمجھے یہ مسلمان ہے، یہی مسلمان ہے، یہ کسٹوڈین آف حرمین طیبین ہے، جب ان کا یہ حال ہے، آج انہوں نے رنگ بدلا اور حال یہ ہو گیا کہ آج سلمان خان کا بہت بڑا کنسرٹ وہاں پر منعقد ہوتا ہے اسی حجاز مقدس کی سرزمین پر، اور 7 لاکھ ناچنے گانے والیاں اور گانے والے اس کے گرد تھرک رہے ہوتے ہیں۔ تو آج وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہی مسلمانوں کے لیڈر ہیں، ہم ہی پیشوا ہیں، نمائندہ ہیں۔ کل ہم نماز کے لیے کہتے تھے تو بھی مسلمان تھے، اور آج ہم ناچ گانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو بھی ہم مسلمانوں کے لیڈر ہیں۔ وہ دین کی یہ تعمیر پیش کر رہے ہیں، نہیں، ہم ان کو بھی درست نہیں سمجھتے۔ وہ جتنی عبادت کرتے ہیں، وہ جتنا صدقہ خیرات کریں، کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، ان کا ایمان ہی درست نہیں ہے۔ قادیانی عبادت کریں، ویلفیئر کے شعبے چلائیں، کچھ بھی کریں، لیکن ان کا کچھ بھی کرنا ان کو دین ہی نہیں کہلا سکتا، ایمان ہی نہیں کہلا سکتا، اسلام ہی نہیں کہلا سکتا، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے۔ تو ہم نے دین کی تفہیم کو پہلے سیکھنا ہے۔ دین ہے کیا؟ دین محض نماز پڑھنے کا نام؟ ابھی میں ایک نکاح پڑھانے گیا گزشتہ دنوں، تو آثار وہاں کی تیاریوں کے یہ بتا رہے تھے کہ نکاح کے بعد کوئی بہت بڑا فنکشن ہوگا۔ آثار یہ بتا رہے تھے کہ نکاح کے بعد کوئی بہت بڑا فنکشن ہوگا۔ جو وہاں کی تیاریاں تھیں، اللہ نے عقل دی ہے، منہ سے کھاتے ہیں تو کچھ تو سمجھ جاتے ہیں، کچھ تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہم نکاح کے لیے بیٹھے تھے، اب چونکہ ہمیں جنہوں نے دعوت کی وہ دیندار لوگ تھے، اور ایک سفارشی ایک پیر صاحب کا رقعہ لے کر آئے تھے کہ جناب پڑھا دیں نکاح۔ میں تو نہیں جانتا تھا، ان بزرگ کو جانتا تھا، انہوں نے جب سفارش کی تو میں نکاح پڑھانے کے لیے چلا گیا۔ میں جاتا نہیں ہوں نکاح پڑھانے، اکثر میں مسجد میں نکاح پڑھاتا ہوں، میں باہر نہیں جاتا، انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اول تو مجھے نکاح پڑھانے کا شوق نہیں ہے کہ میں شوقین ہوں، کیونکہ میں پیسے کے لیے پڑھاتا نہیں، تو یہ میری مجبوری نہیں ہے۔ مجبوری ہو تو شوق ہو، میری مجبوری نہیں ہے نکاح۔ اور اکثر یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ آج کل نکاح کے بھی معاملات بڑے عجیب ہو گئے۔ پڑھانے والا بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں، اس کی نظر پیسے پر ہوتی ہے، اس کی نظر نکاح کی شرائط اور اس کی نزاکتوں پر نہیں ہوتی۔ عموماً نکاح جو ہوتے ہیں ان میں کئی شرعی قباحتیں موجود ہوتی ہیں، لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ کرے، اللہ ہمارے دل سے پیسے کی طلب کو دور کر دے، ہمیں شریعت کی محبت عطا فرمائے۔ تو میں گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے بعد یہ ہونا ہے، کیونکہ مائک وغیرہ کا بھی انتظام بہت بڑا لگا ہوا تھا،
اور دوران ٹیسٹنگ، یعنی ابھی میں خطبہ شروع کرنے والا تھا، اس سے پہلے جب مائک چیک ہو رہا تھا تو اس کے ساؤنڈ میں گانے کی آواز بھی آنے لگ گئی. پھر سب چیخنے، ارے ارے نکاح ہو رہا ہے، سارے لوگ چیخنے لگے نکاح ہو رہا ہے. یعنی نکاح کے وقت گانا سننا حرام ہے. دین کیا سمجھے ہم کہ جب وقت نکاح ہو اس وقت گانا سننا جو ہے نا وہ ممنوع ہے. اور اس کا دوسرا نتیجہ نکلا کہ جب نکاح ہو جائے تو گانا سننا، بھئی گانا ابھی نہیں بجاؤ، یعنی کب بجاؤ؟ جب نکاح ہو جائے. تو میری عادت ہے کہ جب میں نکاح پڑھاتا ہوں اکثر و بیشتر موقع ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، تو میں خطبہ نکاح کا ترجمہ پڑھ کر سناتا ہوں. جو نکاح کی آیات ہیں، جو خطبہ نکاح میں بزرگوں نے آیات مقدسہ قرآن کریم کی مرتب کی ہیں، میں ان کا ترجمہ بھی پڑھتا ہوں اور کچھ تشریح بھی کرتا ہوں. اس میں اتفاق ہے کہ نکاح کے موقع پہ جو آیات پڑھی جاتی ہیں ان تینوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر یاد دلایا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. تو میں نے پہلے اس مجمع سے پوچھا کہ آپ میں سارے مسلم ہی بیٹھے؟ کہیں الحمدللہ. میں نے کہا بھئی ہوتا آج کل دوستیاں غیر مسلموں سے کرنے کا رواج ہو گیا ہے، تو شادی میں بھی بلاتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. غیر مسلموں کے ساتھ کام کر رہے ہو تو ان کے ساتھ مودت جائز نہیں ہے. تعلق کرنا اتنا کہ مرنے اور جینے میں جاؤ ان کے اور اپنے، یہ جائز نہیں ہے. جتنا کام ہے اتنی تعلق رکھا جائے ہو جائے گا کام. جائز کام میں اگر وہ آپ کے ساتھ پارٹنر ہے یا آپ کی کمپنی میں آپ کے ساتھ ملازم ہے، آپ ان کے ساتھ ایک پلیٹ کے اندر اتنی مربت نہیں کریں گے، اتنی محبت کا اظہار نہیں کریں گے کہ ایک پلیٹ میں کھانا کھانا شروع کر دیں، یا غیر مسلم کے گھر کا گوشت استعمال کریں گے، کھانا استعمال کریں. جائز نہیں ہے ہمارے لیے. لیکن ہم نے تو دین کو بس عبادت سمجھا ہوا نا. ارے یار مولویوں کے بنا بڑا سخت کر دیا دین. توبہ توبہ استغفر اللہ. اللہ رسول کے احکام کو کہتے ہیں سخت بنا دیا. مولوی پہ الزام کرتے، کہنا اللہ کو چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن اتنی شرم کر لیتے ہیں کہ ملا کو کہتے تھے. استغفر اللہ. میں نے ان سے جب ترجمہ پڑھ کے سنایا، اس کے بعد میں نے ان سے کہا دیکھو ابھی ہم نکاح کر رہے ہیں، بڑے نیک بن جاتے ہیں سب لوگ، داڑھی مطلب سب لوگ ٹوپی بھی پہن لیتے ہیں، دلہا بھی امامہ لگائے ہوئے ہوتا ہے، پگڑ لگائے ہوئے ہوتا ہے، اور بڑے نیک بنے ہوتے ہیں، سر جھکا کے خطبہ سن رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی خطبہ ختم ہوتا ہے ہم ناچ گانا شروع کر دیتے ہیں. پھر پتہ ہی نہیں چلتا یہ اللہ کے بندے ہیں کہ شیطان کے بندے ہیں. پھر پتہ نہیں چلتا یہ اسلام والے مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں. تو میں نے کہا مجھے امید ہے کہ یہ مجمع جو ہے ایسا نہیں ہوگا، وہ ایسا نہیں کریں گے. اور ایک بات ذرا جذبات میں میرے منہ سے اور نکل گئی. میں نے کہا میں اس کے بعد جو بھی دعا کروں گا نا نکاح کی، کہ اللہ تو اس میں یہ برکت دے، اللہ تو اس میں یہ برکت دے، اللہ تو اس میں یہ برکت دے، میں نے کہا یہ مشروط دعا ہوگی. اگر آپ اس نکاح کے بعد ناچ گانا کریں گے دعا قبول نہیں ہوگی، میں پہلے سے ہی بتا رہا ہوں. اور اگر آپ اس محفل کے بعد آپ احترام کریں گے اللہ کے فرمان کا تو انشاءاللہ پھر اللہ سے دعا قبول ہونے کی امید ہے. لیکن اگر آپ ابھی دعائیں کرائیں، قرآن پڑھائیں اور اس کے بعد ناچ گانا کریں تو آپ نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، آپ نے اللہ کے کلام کا مذاق اڑایا. اللہ کو نصیحت فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو حق تقاتی، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. یعنی صرف ڈرنے کا انداز بھی نہیں، ڈرنے کی بات بھی نہیں، بلکہ حقیقتاً اس کی روح کے مطابق ڈرو. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اللہ تمہارے سچ بات کرو، اللہ تمہارے اعمال کو یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال اچھے کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تبھی تمہارے گناہ اللہ معاف بھی فرما دے گا. لیکن آپ بدماشی کریں، آپ تماشا کریں، آپ نکاح کے بعد عبد القدوس بن جائیں اور نکاح جیسی ختم ہو آپ عبد الشیطان بن جائیں، تو بتاؤ آپ نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا کہ نہیں؟ آپ نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا کہ نہیں؟ اور جو اللہ کے ساتھ مذاق کرے
جو اللہ کے ساتھ ٹھٹا کرے وہ جانتا نہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی شان کے لائق استہزاء فرماتا ہے، وہ جانتے نہیں۔ تو دین کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، دین کو سمجھنا چاہیے، یہ دین ہمارے لیے نعمت ہے۔ ایک صاحب مجھ سے ملے، کہنے لگے میرے حالات اتنے خراب ہیں، میں صرف آپ کے منہ سے دین کی بات سن لیتا ہوں، برداشت کر لیتا ہوں، اگر کوئی مجھ سے کوئی اور دین کی بات، یعنی مجھے صبر کی تلقین، مجھے اللہ کی طرف سے بھروسے کی تلقین، تو میں دل چاہتا بم اڑا لوں اپنا، میں خودکشی کر لوں، خودکش بمبار بن جاؤں۔ میں نے کہا تم نے اللہ سے ایمان لانے کا ٹیکس لینا ہے؟ آپ نے کلمہ پڑھ کے اللہ پہ احسان کیا، جو آپ اللہ سے کلمہ پڑھ کر اب یہ تقاضا کرتے کہ میرے گھر سونے کی بارش شروع ہو جائے، میرے سارے مسئلے حل ہو جائے۔ یہ جو آج دنیا میں عیش کے اندر ہے نا، یاد رکھنا وہ جان لیں کہ بہت بڑی آزمائش کے اندر ہے، وہ بہت بڑی آزمائش میں انہیں حساب دینا ہوگا، اور بہت زیادہ حساب دینا ہوگا۔ آپ کیا سمجھے جس کے پاس کچھ نہیں ہے نا اس کا حساب دینا بھی آسان ہے، جس کے پاس کچھ نہ ہوگا یا کم ہوگا اس کا حساب بھی کم ہوگا، اور جس کے پاس بہت ہوگا اسے حساب بھی اتنا ہی دینا ہوگا۔ یہ 4 منزلیں ہمارے بنے ہوئے، یہ 8 منزلیں ہمارے بنے، ایک منزل کا حساب تو دو پہلے، پھر پتا چلے گا۔ ابھی قبر میں جاؤ تو پتا چلے گا کہ بنے کیسے ہیں، اور پھر بنانے کے بعد کیا کیا ہے۔ یہ تو تمہیں ایک اینٹ کا، ایک بلاک کا حساب دینا ہوگا، یہ جنہوں نے اپنے گھروں کے آگے یہ گھیر کر بنائے ہوئے ہیں۔ کل میں ایک صاحب کے یہاں گیا، میں نے پوچھا آپ کا گھر کتنے رقبے پر؟ کہنے لگے 200 گز کے رقبے پر، اور پیچھے والا میں نے کہا بڑا چمک رہا ہے، بہت اچھا بنا ہوا ہے۔ کہنے لگے وہ 200 تو ویسے ہی تھا، 60 گز گھیرا ہوا انہوں نے۔ پہلے کیاری بنائی، پھر پودے لگائے، پھر کیاری کے آگے گرل لگائی، پھر گرل کے آگے دیوار بنائی، اور اس کے اوپر چھجا ڈالا، اوپر پوری عمارت کھڑی کر دی۔ 4 انہوں نے کرایہ دار رکھ لیے بنا کر۔ کتنا کما لیں گے؟ کب تک کما لیں گے؟ کتنی عمر ہے؟ اس کے بعد آنکھ بند ہوگی تو ایک کرائے کا حساب دینا ہوگا، ایک کرایہ دار کا حساب دینا ہوگا، ایک اینٹ کا حساب دینا ہوگا، ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ آپ اپنی گلی کے سامنے 3 فٹ گھیر کے بیٹھے ہوئے، اس کے بعد اپنی گاڑی کے لیے بھی چبوترا بنا لیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا میں عیش کر کے بچ جائیں گے؟ تو یاد رکھیے گا کافر کے لیے دنیا سب کچھ ہے، تبھی وہ عیش کرتا ہے، اور جو اس طرز پہ کرتا ہے عیش، مومن ہو کر بھی سمجھ لے کہ وہ کافروں کے طرز کے اوپر ہے۔ اور جو اللہ سے ڈر کر، اللہ کا خوف کر کے 10 اپنا حق چھوڑنے پر راضی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے 10 اپنا حق چھوڑنے پر راضی، تو سوچو کل قیامت میں کس کی پذیرائی ہوگی؟ ان کی جو دنیا میں گھیر کر دوسروں کو بھی تکلیف کا نشانہ بنا رہے تھے۔ ابھی آپ کی گلی کی روڈ ڈلتی ہے اور آپ اپنے پانی کی لائن ڈالنے کے لیے کھود کر رکھ دیتے ہیں، حساب نہیں دینا ہوگا، حساب نہیں دینا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایک بالش زمین ناجائز قبضہ کی، کل قیامت میں اس کا حساب اس کو دینا ہوگا۔ بڑا عجیب حساب ہے۔ اصل بات یہ ہے، مولوی تو کہہ رہا ہے نا آپ اور ہم سب پر، اس لیے اس کا اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ پکڑ کس کی ہوتی ہے، کس کی پکڑ ہوئی، کس کو دیکھا ہم نے تو دیکھا جس نے گھیرا، دنیا میں بھی اس کے بچے بھی عیش کر رہے ہیں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں۔ تو ہم نے یہ جانا کہ دنیا ہی دارالجزا ہے۔ نہیں جناب، دنیا دارالجزا نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو یہاں پر اپنی حکمت سے کچھ نظارے دکھا دے، یہ اللہ چاہے، اس کی منشا پر ہے، اس کی قدرت پر ہے، لیکن اصل حساب تو آنکھ بند ہونے کے بعد سے شروع ہو جائے گا۔ اصل بات تو آنکھ بند ہونے کی بات ہے۔ اور آپ کیا گارنٹی مجھے دے سکتے ہیں؟ بتائیں اٹھ کر کوئی بھی شخص کہ وہ گارنٹی دکھائے کہ مجھے اللہ نے 80 برس کی عمر کی گارنٹی دی ہوئی ہے، بتاؤ۔ میں تو جوانوں کے جنازے پڑھتا ہوں، میں تو بچوں کے جنازے پڑھتا ہوں، میں تو شادی شدہ دلہا دلہن، پہلی رات کے شادی شدہ دلہا دلہن کے جنازے پڑھے میں نے۔ کوئی تخصیص نہیں ہے جانے میں، نہ میرے نہ آپ کے۔ جو کہہ رہا ہے اس کے لیے بھی یہی ہے، جو سن رہا ہے اس کے لیے بھی یہی ہے۔ ہمیں نہیں پتا
ہم عصر کی نماز میں ہوں گے کہ نہیں؟ یارو آپ کیوں بھولتے ہو؟ میں میرے ذہن سے باتیں جاتی نہیں. یہ سامنے گھر ہے ہمارے, کیا نام تھا مولوی صاحب؟ محمد دین صاحب. یہ سامنے پڑوسی, بالکل سامنے والا گھر. ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹھے میں امجد صاحب کو ملاقات ہوئی ہے, ظہر کی نماز پڑھ کے, اور عصر کی نماز کے بعد ہم ان کا جنازہ پڑھ رہے تھے. یہ سامنے والا گھر ہے. ہم نے کس زور کے اوپر ہماری یہ ساری بدماشیاں چل رہی ہیں؟ کس زور پر؟ دین ہم نہیں سمجھے. الدین المعاملہ, دین معاملات سے ہوتا ہے, دین معاملات سے ہوتا ہے. یاد رکھنا, عقیدے کا تعلق عبادت اور معاملات کی بنیاد سے, یہ بیس ہے. عقیدہ بنیاد ہے, لیکن اس کے بعد جو دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ دو چیزوں پہ کھڑی ہوتی ہے, ایک عبادت, ایک معاملات. عبادت یعنی جن کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے معاملے سے, اللہ کے حقوق سے, اور معاملات جن کا انڈائریکٹ تعلق تو اللہ سے ہوتا ہے لیکن ڈائریکٹ تعلق بندوں سے ہوتا ہے, ڈائریکٹ تعلق معاشرے سے ہوتا ہے, ڈائریکٹ تعلق لوگوں سے ہوتا ہے, زمین پر ہوتا ہے, افراد سے ہوتا ہے, لیکن انڈائریکٹ تعلق اللہ سے ہوتا ہے. یعنی افراد سے اچھا کرو گے اللہ بہترین جزا دے گا. انڈائریکٹ تعلق اللہ سے ہوتا ہے, ڈائریکٹ تعلق لوگوں سے ہوتا ہے. آپ حیران ہوں گے, میں دین کی آپ کو پرسنٹیج بتاتا ہوں. عبادات کی پرسنٹیج اگر 100% میں دین میں سے, 100% دین کی عمارت میں سے پرسنٹیج بتاؤں میں آپ کو, محض 20% عبادات ہیں, 80% دین جو ہے معاملات پر مشتمل ہے. 80% دین جس میں رشتہ داری, محلے داری, عزیز داری, روزگار, کاروبار, نوکری, یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ سب معاملات ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق لوگوں سے ہوتا ہے مگر انڈائریکٹ اس کا تعلق اللہ سے. اور 20% عبادات ہیں جن میں نماز, روزہ, صدقہ, خیرات, حج, زکات, اس طرح کے دیگر. ہم نے دین کو نہیں سمجھا, ہم تسبیح لے کے بیٹھ گئے, ہم نے داڑھی رکھ لی, ہم نے ٹوپی رکھ لی, بہت اچھا کیا, سبحان اللہ. لیکن اگر یہ سب اپنا کر مجھے گھر والوں سے سننے کو یہ ملا, کیا فائدہ تمہاری داڑھی اور تسبیح اور ٹوپی کا؟ تمہارا اخلاق تو اتنا برا ہے, تمہاری بولی تو اتنی خراب ہے, تم گھر آتے ہو تو جن بن جاتے ہو, انسان ہی نہیں رہتے. باہر سب سے مسکرا کے ملتے ہو, بیوی کے آگے تمہاری آنکھیں ماتھے پہ چڑھی ہوتی ہیں, بچوں سے تم بغیر مارے کوٹے بات نہیں کرتے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے, اچھا مسلمان وہ ہے. ہم نے کیا سمجھا؟ ہم سمجھے باہر ہم ایکٹنگ کر لیں گے, ڈرامہ کر لیں گے مسکرا کر, اور گھر میں جو اصلی کھلتا ہے نا سب کے سامنے, وہاں پر انسان ہوتا ہے. میری اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ تھی نا گھر والی, آپ سے پوچھا سرکار کا اخلاق, فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھو قرآن, تمہیں سرکار کے اخلاق پتہ چلے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ 10 سال بچے تھے, حضور کی خدمت میں آئے, فرماتے 10 سال میں نے بچپنے میں سرکار کی خدمت کی, یعنی میں بچہ تھا, سرکار کریم کی خدمت میں آیا, کتنی غلطیاں کر جاتا تھا, بچہ تھا, کتنی مجھ سے غلطیاں ہو جاتی, مگر میرے آقا کی ماتھے پر کبھی بل بھی نہیں پڑتا. میرے آقا نے کبھی جھڑک کے مجھ سے جواب نہیں دیا, ہمیشہ شفقت و مہربانی کے ساتھ میرے ساتھ معاملہ بنا. ہم دین کیا سمجھے؟ ہم دین سمجھے ہی نہیں, اور ہم دیندار کہلاتے ہیں. جو نماز پڑھ لے بڑا دیندار بن جاتا ہے, اور پھر اللہ کے اوپر روک جماتا ہے, میں نماز نہیں پڑھی کیا, میں نے قربانی نہیں دی کیا, میں نے فلاں نہیں کیا کیا. خدا کے بندو, اللہ سے ڈرو. اللہ کو کیا جواب دو گے؟ وہ اگر تم سے اس قربانی, جس قربانی پہ تم اکڑ رہے ہو, وہ توفیق کا حساب لے لے صرف, کہ اس قربانی کے لیے تمہیں مال کی توفیق کس نے دی, تمہیں قربانی کرنے کے لیے ہمت کس نے دی, تمہیں اس وقت تک صحت کس نے دی, تمہارا ہاتھ کیسے چلا. اگر یہ ہاتھ مفلوج ہو جاتا تو کیا قربانی کے جانور کے گلے پہ چلتا؟ سوچئے آپ, ایک ایک لمحہ سوچئے کہ اگر وہ توفیق نہ دیتا اور وہ اس کا حساب لے لے, تو کیا میں جو اکڑ رہا ہوں کہ میں نے کیا قربانی نہیں کری, کیا میں نے نماز نہیں پڑھی,
آپ جو آئے, ہم جو آئے, میں جو بول رہا ہوں, واللہ واللہ اگر وہ اس وقت چھین لے تو میں بولنے کے لائق رہوں گا, آپ سننے کے لائق رہیں گے, آپ یہیں بیٹھے بیٹھے گر جائیں گے. میری ساری اکڑ ختم ہو, یہ جو میرا ہاتھ اٹھ رہا ہے یہ سب مفلوج ہو کے گر جائے گا. یہ جتنی میری گفتگو یہ سب اس کے کرم سے ہے, اس کے فضل سے. واللہ 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 ہر سانس کا بھی شکر ادا کرے تب بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے, لیکن اس کے باوجود ہم پر لازم اس کا شکرانہ ہے. خدا کے لیے دین کو سمجھو, خدا کے لیے دین کو سمجھو اور دین کے تقاضوں کو جانو. دین کے تقاضوں کو, دین کو سمجھ کر جو شخص اس دنیا میں زندگی گزارے گا وہی کامیاب ہے. قد افلح من تزکا, وہی کامیاب ہوگا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. اور پاکی کے لیے یہ ساری نجاستوں کو دل سے نکالنا لازم ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیر کے دن, پیر کا دن اور منگل کی شب, یعنی پیر اور منگل کی درمیانی شب, الحمدللہ وہ عظیم شب مبارکہ آ رہی ہے, جس شب مبارکہ کو میرے آقا علیہ السلام کے عظیم معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ کہتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا, اس پر اکابر نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے, لیکن ان معجزات میں جنہیں سب سے بڑا معجزہ کہا جائے تو سب سے بڑا معجزہ میرے سرکار کا یہ قرآن مقدس ہے, سب سے بڑا معجزہ. اور اس کے بعد جو دوسرا کہیے کہ دوسرے نمبر کا جو معجزہ ہے وہ سرکار کی معراج مبارکہ ہے, سرکار علیہ السلام کی معراج شریف ہے. تو عزیزان مقدسہ, عزیزان مکرم, انشاءاللہ پرسوں انشاءاللہ بروز پیر شب منگل جو لگ جائے گی, نماز عشاء کے فوراً بعد اس عظیم رات کی یاد بنانے کے لیے اور اس کی برکتوں سے حصہ مانگنے کی امید میں انشاءاللہ ہماری اس مسجد میں ایک اجتماع ہوگا. معراج شریف کے واقعات کے حوالے سے گفتگو عرض کی جائے گی. حضور علیہ السلام کے اس انعامات سے ہم بھی حصہ طلب کریں گے اپنے رب سے کہ اللہ جو انعام تو نے اپنے محبوب کو عطا کیے ہمیں بھی ان کے صدقے اس کی برکتوں سے مالا مال فرما. تو آئیے گا, ضرور آئیے گا, اس جلسے میں ضرور شرکت کیجیے گا اور کچھ اللہ اللہ کر لیں گے, تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس رات کی کچھ عبادت اللہ ہماری قبول فرما لے اور ہماری بخشش کا وسیلہ ہو جائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. من سب نبیا وَاقْتُلُوا من سب نبیا وَاقْتُلُوا من سب نبیا وَاقْتُلُوا. آیا آیا دین آیا, آیا آیا دین آیا, آیا آیا. دین آیا. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا, محمد رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. وآخر دعوانا الحمد.